السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا یہ سوال کہ جس طرح اولاد کا نیک عمل والدین کے لیے باعث اجر و ثواب بنتا ہے، تو کیا اولاد کے گناہ سے والدین کے عذاب میں اضافہ ہوگا، یا اس کا گناہ والدین کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے، دو آیتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 ہے اور ایک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، بے شک ضرور اپنے بوجھ وہ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ، ان لوگوں کے بوجھ اٹھائے جائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا اور حق سے روکا۔ اگر تو والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اور والدین نے، باپ نے بیٹے کو، ماں نے بیٹی کو، یا ماں باپ نے اپنے بچوں کو برے کاموں کی طرف لگا دیا، حق سے روکا، نماز سے روکا، جھوٹ پر لگایا، یا غیبت کرنے پہ لگایا، یا قطع تعلق کرنے پر لگایا، یا کم تولنے کی تعلیم دی، یا جو کام وہ کرتے تھے اس میں خیانت کرنے کے متعلق اسے تعلیم دی کہ شریعت کے خلاف وہ عمل کرے، تو یقیناً وہ والدین اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جب تک ان کی اولاد ان کے کہنے سے وہ گناہ کے کام کرتے رہیں گے تو ان کا بوجھ بھی والدین کے کندھوں پر ہوگا۔ لیکن یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی جان وہ کسی قسم کا دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ پٹانے کو کسی کو بلائے کہ یعنی میرا بوجھ بھی تم اٹھا لو، میرے گناہ بھی تم لے لو، تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کمی کوئی کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ آیت نمبر 18 سورہ فاطر 22 نمبر پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، اسی کے گناہوں کا بار ہوگا جو اس نے کیے ہیں۔ کوئی جان کسی دوسرے کے عوض نہ پکڑی جائے گی اور نہ دوسرے کے اعمال کا کسی سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، جو گمراہ کرنے والے ہوں گے ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ بھی ان گمراہ کرنے والوں پر ہوگا، چاہے وہ ماں باپ ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ بہن بھائی ہو، وہ دوست ہوں، یا جن کی صحبت اختیار کی وہ ہو، جنہوں نے کسی کو اگر گمراہ کیا، شریعت کے خلاف عمل کرنے پر اکسایا اور وہ زندگی بھر کرتا رہا، تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس اکسانے والے پر ہوگا۔ لیکن اگر والدین نے اولاد کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اور اس کے باوجود اب اولاد کسی کی باتوں میں آ کر یا خود اپنے ذہن سے وہ گناہوں کی طرف چلے گئی، برے کام کرنے لگ گئی، بے نمازی ہو گئی، جان بوجھ کے روزے چھوڑنے لگ گئی، جبکہ والدین اسے روکتے ٹوکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ باپ یا ماں، بیٹا یا بھائی، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ قیامت کے دن بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے بچے، تو کچھ گناہ ہمارے لے لے، تو وہ بیٹا کہے گا کہ میرا امکان نہیں ہے، یعنی میرا ارادہ نہیں ہے آپ کا بوجھ اٹھانے کا، کیونکہ میرا اپنا بوجھ بڑا کم ہے جو میں آپ کا بھی اٹھاؤں۔ یعنی یہ بیٹا والدین کو قیامت کے دن اس انداز سے وہ جواب دے گا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اگر والدین نے اچھی تعلیم و تربیت کی تو پھر اولاد کے گناہوں کا بوجھ والدین پر نہیں ہوگا، لیکن اولاد کی نیکی
نیکیوں کی جو نیکیوں کا ثواب ہے وہ والدین کو پہنچے گا. لیکن اگر والدین نے اپنی اولاد کو بری تربیت دی اور جھوٹ سکھایا اور غیر شرعی معاملات یا غیر شرعی باتوں کے اندر اسے ملوث کیا اور وہ زندگی بھر اولاد وہی برے کام کرتی رہی تو اس کا بوجھ وہ خود بھی اٹھائیں گی اور اس کے والدین بھی اٹھائیں گے. واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.